السلام علیکم، سچ نیوز پر علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ سب سے پہلے آپ اس دعا کے ساتھ آغاز کریں گے، اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہمیں اس عید قربان کو ہمارے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط اور سادگی کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں علماء کرام نے فلسفہ قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی یکجہتی، وطن کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور مسلم ممالک میں جاری فتنہ فسادات کے خاتمے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ملک کی سلامتی، استحکام اور کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ لاہور میں بادشاہی مسجد سمیت دیگر مقامات پر بھی نماز کی ادائیگی کی گئی۔ ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ملتان میں دربار شاہ رکن عالم میں نماز عید ادا کی گئی۔ کراچی میں بھی مساجد اور عیدگاہوں میں بھی خصوصی اجتماعات ہوئے۔ لوگوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ کوئٹہ کے صادق شہید فٹ بال گراؤنڈ میں عید کی نماز ہوئی۔ شہر میں دیگر مقامات پر بھی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ پشاور میں بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ چارسدہ روڈ پر ہوا، جس میں سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ پر شہری سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں۔ سلسلہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا۔ پاکستان بھر میں عید کی خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ شہر شہر گاؤں گاؤں لوگ چھوٹے بڑے جانور قربان کر رہے ہیں۔ کسی نے گائے ذبح کی تو کسی نے اونٹ، بکرے، دمبے اور بھیڑ کی بھی قربانی کی جا رہی ہے۔ لاہور میں شہریوں کی بڑی تعداد نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، سرگودا، گجرانوالہ اور فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں بھی لوگ اپنے جانور قربان کر رہے ہیں۔ شہر قائد میں بھی اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دفعہ اجتماعی قربانی زیادہ دیکھی گئی۔ سندھ حکومت کی جانب سے بھی شہریوں سے اجتماعی قربانی کی اپیل کی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھر میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ سیاسی شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں سادگی سے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر ایس او پیز کا بھی خیال رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور نے نماز عید گورنر ہاؤس میں ادا کی، جس میں ملک کی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے عید الاضحیٰ کی نماز اراکین صوبائی اسمبلی، گورنر ہاؤس کے افسران اور دیگر ملازمین کے ہمراہ گورنر ہاؤس کی مسجد میں ادا کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے عید کی نماز گورنر ہاؤس پشاور میں ادا کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں عید کی نماز پڑھی، سماجی فاصلے رکھتے ہوئے لوگوں کو عید کی مبارک دی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں نماز عید ادا کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پر نماز عید ادا کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ میں نماز عید ادا کی۔ ادھر پشاور میں بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ شہریوں نے کورونا سے جاں بحق افراد کے درجات کی بلندی اور بیماریوں کی جلد شفا یابی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ رپورٹ کریں گے عدنان شاہد۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میں منعقد ہوا، جس میں شہریوں سمیت سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اس سے بہتر کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پشاور کی مرکزی عیدگاہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلون نے ملک میں ایک عید کو خوش آئین قرار دیا۔ تمام دنیا کے تمام دوسرے اسلامی ممالک وہ جو ہے وہ سب کے سب ایک مکہ مدینہ کا جو روزہ عید کرتے ہیں، ہمیں بھی اس سے مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور خصوصاً اور کوئی مانے نہ مانے حج تو کم از کم ایک دن ہونا۔ نماز عید کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے گھروں کا رخ کیا اور جانوروں کی قربانی دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ہم رشتہ داروں کے گھر جائیں گے، والدین سے ملیں گے اور قربانی کریں گے،
انشاءاللہ ابھی نماز پڑھی ہے عید کی اور ابھی اس کے بعد قربانی کریں گے، اور قربانی بھی ایک اس طرح ایک اجتماعی عمل ہے اور جس میں اپنے غرباء کو یاد رکھتے ہیں مسلمان، اور انشاءاللہ یہ عمل آج پورے ملک میں جاری ہو۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سمیت دیگر وزراءوں نے گورنر ہاؤس میں نماز عید ادا کی۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ پشاور کے شہری کہتے ہیں کہ اتفاق ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ عید قرباں ہمیں امن اور محبت کا درس دیتی ہے۔ سنت ابراہیمی ہم ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر ایک فریضہ ہے اور وہ ادا کر رہے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ عیدگاہ کے اندر یہ نماز ادا کی گئی، SOPs کو فالو کیا، یہاں پر ماسک پہنے لوگوں نے، تو خوشی کا دن ہے اور خوشی کی طرح انجوائے کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا آپس میں جو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھیں اور عید کو جو ہے تو بالکل باقاعدہ جو ہے نارملی طریقے سے ہم ادا کریں۔ ظاہر عید ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے، بھائی چارے کا درس دیتی ہے اور امت مسلمہ کے ساتھ یکجہتی کا درس دیتی ہے۔ اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ابھی نماز پڑھی ہے عید کی اور ابھی اس کے بعد قربانی کریں گے، اور قربانی بھی ایک اس طرح ایک اجتماعی عمل ہے اور جس میں اپنے غرباء کو یاد رکھتے ہیں مسلمان، اور انشاءاللہ یہ عمل آج پورے ملک میں جاری ہو۔ سنت ابراہیمی ہمیں قربانی اور میل جول کا سبق دیتی ہے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے اس وبا کو دور کرے اور ہم میں اخوت، بھائی چارہ اور محبت پیدا کرے۔ عید قرباں کس وجہ سے قربانی کی عید کہلاتی ہے؟ امت مسلمہ کے اس تہوار پر کیا خاص ہوتا ہے؟ جانوروں کی قربانی کے لیے کون سی نشانیاں ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کے اس تہوار کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے کامران چاہتری نے۔ عید الاضحیٰ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس عید پر جانوروں کی قربانی کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے عید قرباں بھی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، جس میں سے ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں کا ہوتا ہے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے بھی خاص عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے جسمانی نقص سے پاک ہو۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی صحت مند اور خوبصورت بکرے، بھیڑ، دمبے، اونٹ یا بیل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ بڑے جانور کی قربانی میں 7 افراد حصہ لے سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے جانور کی قربانی ہر شخص کو الگ الگ سے کرنی پڑتی ہے۔ قربانی کے اہل جانور کا پتہ اس کے دانت دیکھ کر لگایا جاتا ہے۔ اگر اس کے 2 بڑے دانت ہوں تو پھر اسے قربانی کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ ایسے جانور کو دوندا جانور بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 دانتوں والا جانور۔ قربانی کے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جانور کو کم سے کم اذیت پہنچے۔ عید پر جانور زیادہ ہونے کی وجہ سے جانور کو ذبح کرنے میں مہارت رکھنے والوں کی طلب میں بھی اسی لیے اضافہ ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے خوب کھلایا پلایا اور گھمایا پھرایا جاتا ہے۔ کامران چوہدری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ آج عید قرباں کا دن ہے۔ کہیں جانور ذبح ہو رہے ہیں تو کہیں اچھے سے اچھے کھانے تیار ہو رہے ہیں، کہیں قیمتی کپڑے پہن کر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو وہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بغیر چھت کے انتہائی مجبوری کی حالت میں عید منا رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے دوست محمد۔ آج ملک بھر میں جہاں لوگ عید کے کپڑے زیب تن کر کے خوشیاں منا رہے ہیں اور طرح طرح کے پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہاں پہ کرونا لاک ڈاؤن کے باعث یہ متاثرہ خاندان ان خوشیوں سے محروم ہے۔ مزدور غلام نبی ٹالانی گزشتہ 4 ماہ سے بے روزگار ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بیوی بیمار اور بھوک کے باعث بلکتے بچے جب روتے ہیں تو دل خون کی آنسو روتا ہے۔ ہم تمبو پہ رہتے ہیں، گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں ہم کو کھانے پہ کچھ دے دے۔ عید ہے، بڑا عید ہے، ہم عید بھی نہیں منا سکتے، ہم غریب ہے، لاک ڈاؤن میں ہمارا تباہ ہو گیا ہے سارا، ہم غریب بندے بہت قرضائی ہو گئے ہیں۔ 4 مہینے گھر بیٹھے تھے، کوئی کاروبار نہیں تھے، بیوی بیمار تھا، کوئی علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، ہم نے پیسے اٹھائے راشن والے سے لے لیا تھا، دکانداروں سے، ابھی باہر نکلتے ہیں تو ہمارے سے وہ بولتے ہیں ہمارے پیسے دو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ غلام نبی ٹالانی نے صاحب حیثیت افراد سے مطالبہ کیا ہے کہ چھوٹا سا گھر تعمیر کر کے 70,000 کا قرضہ چکایا جائے۔ کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، تو وہاں پاکستان کے غریب اور پسے طبقے کو بھی شدید مشکلات اور مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ غریب خاندان عید کے مقدس دن پہ بھی کھانے پینے اور بغیر کپڑوں کے عید کرنے پہ مجبور ہیں۔ مخیر حضرات کو آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین ایاز عمرو کے ساتھ دوست ملا شہری، سچ نیوز، جیکاباد۔ ادھر لیا میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ 200 کے قریب عید نماز کے اجتماعات کرونا SOPs پر عمل درآمد، سیکیورٹی کی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے۔ عید الاضحیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، اس لیے اس موقع پر جانور قربان کرنے کے عمل کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔
آج لیا بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبہ سے منائی گئی۔ صبح ہوتے ہی لاکھوں فرزندان اسلام نے عید نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کا رخ کیا۔ ضلع بھر میں عید نماز کے چھوٹے بڑے 200 کے قریب اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں کرونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے۔ علماء کرام نے اس موقع پر اخوت، بھائی چارہ سمیت غریبوں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا، تو وہیں کرونا جیسی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کے فوائد پر روشنی ڈالی۔ عید نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں نے قربانی کے لیے قربان گاؤں کا رخ کیا۔ دن بھر جانور ذبح کرنے، گوشت بنانے اور غریبوں تک پہنچانے کا عمل جاری رہا۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا۔ ادھر چکوال میں عید قربان پر شہر بھر کی مساجد اور عیدگاہوں میں عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ فرزندان اسلام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بعد میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانور قربان کیے۔ ضلع چکوال میں بھی عید الاضحیٰ انتہائی مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ ضلع بھر میں 456 مساجد، امام برگاہوں اور عبادت گاہوں پر نماز عید ادا کی گئی۔ نماز عید کے بڑے اجتماعات مرکزی عیدگاہ کمیٹی باغ، امام برگاہ مہاجرین سادات، مرکزی امام برگاہ سرپاک پر ہوئے۔ نماز عید میں حکومتی SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا گیا اور نماز عید کی سیکیورٹی کے لیے 685 پولیس ملازمین نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ نماز عید کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کو ادا کیا اور جانوروں کو ذبح کیا۔ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے پروگرام خیر خواہ کی ٹیم نے بھی مساجد، امام برگاہوں اور عبادت گاہوں میں جا کر عوام میں عید کے موقع پر کورونا سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دی کہ وہ عید سادگی سے منائیں اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں۔ انہوں نے عوام میں آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک۔ میری تمام اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ عید سادگی سے منائیں اور اپنے گھر پہ رہیں اور اپنے فیملی کے ساتھ رہیں اور کوشش کریں کہ یہ کرونا جو ہے مزید اب نہ پھیلے اور عید کے بعد تاکہ ہم اپنی جو ریگولر زندگی ہے اس کی طرف لوٹ سکیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا نے پوری دنیا کا بھی جس طرح ماحول پہ اثر ڈالا ہے، اسی طرح پاکستان میں اور چکوال میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ SOPs کے مطابق زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہوں اور عید کو جتنا عید کا تہوار مختصر رکھ سکتے ہیں، جتنا اپنا حلقہ احباب کو مختصر رکھ سکتے ہیں اتنا مختصر رکھیں اور اس مختصر اور SOP کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو سنت ابراہیمی ہے اس کی ادائیگی کو سر انجام دیں۔ نماز عید کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی اور کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ عید ضرور منائیں مگر سادگی اور احتیاط کے ساتھ۔ کیمرامین راج شاہزیب کے ساتھ رجب ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ ڈسکا میں بھی عید زور و شور سے منائی جا رہی ہے۔ گلی محلوں میں اہل اسلام سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ بچے پسندیدہ جانور ذبح ہونے پر رنجیدہ ہیں۔ غربت کا بسیرا تو ڈسکا کے سینکڑوں گھرانوں میں تو ہے ہی، پر کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان جھونپڑیوں میں رہنے والے خانہ بدوش کیسے عید گزارتے ہیں۔ عید کیا ہوتی ہے؟ ان جھونپڑیوں میں ہر طرف بھوک، افلاس، نم آنکھ کے کاجل کی طرح پھیلی ہے۔ یہاں عید پر نئے کپڑوں، جوتوں اور چوڑیوں کے لیے بچوں بچیوں کا مطالبہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو عید کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ خالی پیٹ بجھے چولہے کے اطراف بیٹھے بچے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، کوئی بھی جیڑا نہ کہ گوشت لے کے کوئی نہیں ہے۔ اسی بڑے لوکاں دے راہ تکنے پے ہیں تے اسی تے گوشت تو ترسنے پے ہیں۔ عید کے دن بھی یہ بچے میٹھے کا ذائقہ چکھ پاتے ہیں، نہ گوشت اور نہ ہی بچیوں کی ہتھیلیوں پر ہینا کا رنگ اترتا ہے۔ ان جھونپڑیوں میں رہنے والے بچے دوسروں کا اترن پہن کر مٹی کے کھلونے خود بنا کر خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کل کائنات ان کے آنگن میں اتر آئی ہو۔ عید پر خالی ہاتھ بچوں کی آنکھیں ایک سوال ضرور پوچھتی ہیں کہ ان کے حصوں کی خوشیاں کہاں رہ گئیں۔ مخیر حضرات کو عید کی خوشیوں میں ان خانہ بدوشوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ علاقائی خبرنامے میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کے بعد آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی عید قربان پر اہل اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ بچے، جوان، بزرگ سب پرجوش ہیں۔ کوئی گوشت کے حصے بنا رہا ہے تو کوئی تقسیم کرنے میں جٹ گیا ہے۔ نماز عید کے بعد بھی بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں عید الاضحیٰ انتہائی عقیدت اور جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ شہریوں نے نماز ادا کرنے کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرنے میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عید نماز ادا کی۔ نماز میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نماز کے بعد ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شہریوں نے نماز کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے
जानवरों की कुर्बानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं पे कसाब आने का इंतजार है तो कहीं पर कसाब मिल ही नहीं रहे। बकरे, बैल, भैंस, ऊंटों को बड़े प्यार से सजाकर कुर्बानी के लिए तैयार किया गया। ईद कुर्बान में बड़े तो बड़े, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों का अपना जानवरों के साथ प्यार दीदनी था। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर वासा कंपनी के सीईओ गाजी नवाज और सुप्रीडेंट चौधरी अताउल्ला ने ईद उल अजहा के रोज शहर भर को गंदगी से साफ रखने के लिए आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है और शहर के मुख्तलिफ जगहों से आलाइशों को उठाने और सफाई करने में मसरूफ अमल है। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। दौरे इंग्लैंड के बायस कौमी टीम के खिलाड़ी अपनों से दूर हैं। खिलाड़ियों ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी, कोरोना की वबा के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और समाजी दूरी का मशवरा भी दिया। में जिद करके अब्बू के साथ कुर्बानी का जानवर लेने जाना, बकरे, गाय और बैल को गलियों में घुमाना, बारबेक्यू की तैयारी के लिए रिश्तेदार के घर जाना। मैं अपनी सहेलियों के साथ तफरीह मकामात पर जाया करती। ये सब तो ईद उल अजहा के रंग है, मगर इस ईद का पैगाम एहसार और कुर्बानी। तो आइए कुर्बानी दें अपनी छोटी छोटी खुशियों की एक महफूज और खुशहाल कल के लिए। मुझे अपने अहले खाना और पाकिस्तान के लिए एक जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं। एहतियात करें और मास्क पहनें। कोरोना से पाक और महफूज पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अजहा मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आलमी वबा के खिलाफ सफ़ अव्वल के मुजाहिद ईद के मौके पर भी पेश तिबी अमला अस्पतालों में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए फराइज सर अंजाम दे रहा है। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद काज़मी। न हाथ मिलाएं और न ही गले मिलें। जी बिल्कुल, खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी बचाएं। मोजी वबा ने ईद कुर्बान पर मेल मिलाप की कुर्बानी मांग ली। इस ईद अजीजों करब से मुलाकात सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मुमकिन है। दौर जदीद में टेक्नोलॉजी ने शहरियों को एक दूसरे से जोड़ने की हामी भरी तो शहरियों की जान में जान आई। शहरी कहते हैं टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल है जो हमें इन हालात में भी एक दूसरे के करीब किए हुए है। शहरी कहते हैं हम अपने प्यारों से फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स के जरिए न सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि उनको भी खुशियों में शरीक किए हुए हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शहरी कायद में गली मोहल्लों से आलाइशों को उठाने का सिलसिला जारी है, जबकि शहरियों का कहना है कि पिछले चंद सालों के मुकाबले में इस साल आलाइशों को उठाने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। मजीद जानते हैं शहजादा मोइन की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में ईद उल अजहा के मौके पर आलाइश उठाने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कलेक्शन पॉइंट बना दिए गए हैं, जहां से मुख्तलिफ आलाइश उठाने वाली गाड़ियां गलियों मोहल्लों से उठाकर मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट पर जमा कर रहे हैं। जबकि शहरियों का कहना है कि पिछले चंद सालों के मुकाबले में इस साल आलाइश उठाने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। निज़ाम बहुत अच्छा है, उठा के लेके जा रहे हैं, साफ सुथरा निज़ाम है, फौरी कार्रवाई हो रही है, बेहतर निज़ाम है, पहले से बेहतर। इस दफ़ा का आलाइशों का जो हिसाब किताब है वो बहुत अच्छा है और सफाई हो रही है, इलाकों में गाड़ियां आ रही हैं और लेके जा रही हैं। मतलब पहले जैसा नहीं है कि वो गलियों में पड़ा हुआ था, इलाकों में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गाड़ियाँ आने जाना लगा हुआ ही है कि जो भी आलाश पड़ी हुई है, कुछ भी यहाँ पे ओजड़ी मोजड़ी पड़ी हुई है, सफाई का अच्छा निज़ाम है। सुबह 6 बजे से मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, और फिर मैंने अपना भी जानवर कटवाया तो गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे। बेहतरीन इलाका, साफ सुथरा है, बिल्कुल गंद कचरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी। इतनी जगह से हम लोग होके आए हैं, कहीं भी हमें गंद हालात कहीं नहीं मिली हमारे को। जो आ रहा है वो फटाफट बस इधर दिबा हुआ है, इधर लेके गए। आलाइशें वगैरह प्रॉपरली उठाई जा रही हैं और सफाई का थोड़ा है मसला है, मसाइल इलाके में भी वैसे भी मसले मसाइल हैं, मेन होल्स का, इसका उसका। ये अभी जो आलाइशें हैं ये तो उठाई जा रही हैं। कराची के बेशतर इलाकों में अब भी आलाइश फुटपाथ और सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि इंतजामिया आलाइश को कितनी जल्दी साफ करती दिखाई देती है। शहर कायद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर आलाइशें उठाने के लिए कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे शहरी काफी खुश दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि गलियों के अंदर साफ सुथरा माहौल देखकर हमें खुशी हो रही है। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। पाकिस्तान में मुसलसल नए कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात में कमी हो रही है। 24 घंटों में 841 नए कोरोना केसेस सामने आ गए हैं। मजीद 19 अफराद मुज़ी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए।
कोरोना मरीजों वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 12वें से 13वें नंबर पर आ गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2,79,146 हो चुकी है, जबकि इस मुजी वबा से जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 5,967 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस के मुल्क में 25,149 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,146 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,47,890 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 1,21,039 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 93,057 मरीज सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 34,056 हो चुकी है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15,033 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 11,743 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 2,134 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के अब तक 2,084 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,930 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 19,96,167 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 5 अगस्त को कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया। कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म की मजम्मत करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, वो यकजबा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेहसाल मनाएंगे, क्योंकि ये इस्तेहसाल का साल है। इसमें जो कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ, उनका तशख़्ख़ुस मिटाया गया, उनका झंडा गिराया गया, उनके हकूक छीने गए, उन पर जबर मुसल्लत किया गया और वो आज भी उनकी क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। आज भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में शायद ईद का इज्तिमा न हो पाए, मस्जिदों को ताले लगाए गए और इस 5 अगस्त को बीजेपी की आरएसएस सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिस्मार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लमा उसकी मजम्मत करती है। चौधरी बरादरान ईद पर भी मजलूम कश्मीरियों को ना भूले। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इंशाअल्लाह आज़ादी कश्मीरियों का मुकद्दर बनेगी। चौधरी बरादरान ने नमाज ईद अपनी रिहायशगाह ज़हूर इलाही हाउस में अदा की। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना था कि ईद पर याद रखना चाहिए, ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। अफवाज पाकिस्तान हर महाज पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। दुआ करें अल्लाह ताला कोरोना से सबको महफूज रखे। इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज अल्लाह से मुआफ़ी और दुआ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। ईद उल अज़हा पर भी कश्मीरियों पर गैर कानूनी पाबंदियां नाफिज करके घरों में महसूर कर दिया। नमाज ईद भी अदा करने की इजाजत ना दी। कश्मीरियों ने घरों में नमाज ईद अदा की। बुज़दिल भारतीय फौज के हाथों हर रोज तारीख इंसानियत में स्याह तरीन बाब रकम करने का सिलसिला जारी है। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को नमाज से रोकने के लिए ईदगाहों, मसाजिद पर ताले लगा दिए। मकबूजा वादी में रुकावटें खड़ी करके रास्ते खारदार तारों से बंद कर दिए गए। काबिज भारतीय फोर्सेज ने सुबह सवेरे लाउड स्पीकर पर लोगों को घरों में रहने के ऐलानात किए गए, जिसके नतीजे में महसूर कश्मीरियों ने घरों पर ही नमाज ईद अदा की। भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों के बाइस वादी में कुर्बानी का फरीजा भी इंतहाई महदूद पैमाने पर अदा किया जा सका। मोदी सरकार के बुज़दिल पैरोकारों ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। RSS और हिटलर के नजरियात की हामिल मोदी हुकूमत और सफाक भारतीय फौज मजालिम ने 5 अगस्त 2019 से मजालिम इंतहा कर दी। जुलाई में 26 नौजवानों को शहीद किया गया और 18 अगवा कर लिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नामनिहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली के 14 वाकयात मंजर आम पर आए। 5 अगस्त से अब तक 173 कश्मीरियों से जिंदगी का हक छीना गया है, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की है। रवा बरस 170 के करीब जबरी गुमशदगियों के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक खुशीपुरा का रिहायशी गुलाम रसूल वानी 24 जुलाई की सुबह को घर से निकला और वापस ही नहीं आया। गयूर कश्मीरियों की जुबान पर एक ही सदा, एक ही नारा है कि लेकर रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी।
हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने भारत के गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदामात आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। कश्मीरी अपने हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। भारतीय सरकार बैरूनी लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दे। अगर भारतीय सरकार हठधर्मी से बाज न आई तो उसके खत्ते पर संगीन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कश्मीरी अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा देते हुए कहा कि वो अपनी जायदाद को किसी भी कीमत पर फरोख्त न करें। शाहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो कश्मीरियों को अपना हक़ खुद इरादत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे, भारत को मकबूजा इलाके में अपनी रियासती दहशतगर्दी रोकने पर मजबूर करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मंगल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया। जम्मू और बारामूला में भी बादल बरस पड़े। लद्दाख में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि श्रीनगर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ईद पर कुदरत भी मेहरबान। जुड़वा शहरों में बाराने रहमत से मौसम दिलफरेब हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। हब्स का जोर भी टूट गया। गुजरावाला, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, टोबा टेक सिंह, बहावलनगर और साहिवाल में बारिश मुतवक्के है। जनूबी पंजाब में डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया, भक्कर, बहावलपुर, रहीमिया खान में पीर और मंगल के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान में योब, बारखान, लोरालई, मुसाखेल, कोहलू, पेशावर, एबटाबाद समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल रंग दिखाएंगे। कराची में समुद्री हवाओं की रफ्तार मामूल से कम होने के बायस हब्स में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने शाम को हल्की बारिश की नवीद सुना दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। जम्मू और बारामूला में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। श्रीनगर और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क रहेगा। कहा जाता है कि आंखों के रस्ते रूह तक सुकून की मुंतकली में खूबसूरत मनाजिर का बहुत हद तक अमल दखल होता है। कभी कभार खूबसूरत मनाजिर इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसे असरात मुरतब करते हैं कि वो माशरती तलखियों को भूल कर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सुकून रक्स करता दिखाई देता है। कुछ ऐसे ही खूबसूरत मकाम के बारे में रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद आसिफ ने। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियानी मकाम पर वाक़े दो खूबसूरत पहाड़ों की आगोश में दिलफरेब कुदरती मनाजिर से मालामाल वादी मूणा अपने दामन में कुछ ऐसी खूबसूरती समोए हुए है कि देखने वाली आंख पर ऐसी कैफियत तारी होती है कि वो शख्स लम्हों के अंदर ही माजी की जिंदगी से बेखबर हो जाता है। वादी मूणा के कुदरती और हसीन नजारे, खामोशी पर तंज करती खामोशी में चहचहाते परिंदों की खूबसूरत मधुर आवाजें इंसान पर ऐसे असरात मुरतब करती हैं जिनको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सरसब्ज पहाड़ों की खूबसूरती में वाक़े चंद घरों पर मुश्तमिल वादी मूणा के मकीनों का जरिए मुआश कानकुनी और खेती बाड़ी है। जी हमारे मूणा गुडी हेल हैं या स्कूल पहल कल हुकूमत का करगर की सफर हैं, न रोड है, न स्कूल है, न अस्पताल है। रोड का मसला है, पानी का मसला है। एक तरफ तो दुनिया ग्लोबल विलेज में पहुंच चुकी है, मगर दूसरी जानिब वादी मूणा के मकीन रोड, बिजली, स्कूल और दीगर जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूमी के बावजूद भी सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। शायद जिसमें कुदरती मनाजिर और वादी की खूबसूरती का बड़ा अमल दखल है। स्कूल ना होने की वजह से यहाँ बच्चों को दुनियावी तो नहीं मगर सायादार दरख्तों तले दीनी तालीम जरूर दी जाती है। मूणा और KPK का इलाका जिला करक में आता है। हमारा न रोड है, न बिजली है, न अस्पताल है। काफ़ी दुश्वार में पड़ जाता है क्यों जो पंजाब काफ़ी दूर है और KPK काफ़ी दूर है, क्योंकि पंजाब की तरफ 10-15 किलोमीटर सफ़र है और KPK की तरफ 40-50 किलोमीटर सफ़र है। हम बाउंड्री के रहने वाले हैं। ना हमारा स्कूल है, न अस्पताल है, कुछ भी नहीं है। और सैर तस्फरी के लिए बहुत अच्छा इलाका है, बहुत ज़बरदस्त इलाका है। अगर रोड आ जाए, स्कूल आ जाए, कोई और सहूलत आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। पंजाब के दीगर इलाकों तक रसाई के लिए वादी मूणा के मकीन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से घंटों पर मुईद पैदल मुसाफियत के बाद मियांवाली के इलाका खटक बेल्ट पहुँचते हैं, जहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए दीगर शहरों में जाकर अशियाए खुर्दोनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान खरीद लाते हैं। वादी मूणा की खूबसूरती हुकूमती तवज्जो की तलबगार है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो वादी मूणा का ये खूबसूरत दिलकश इलाका सियाहती मकाम की हैसियत हासिल कर सकता है, जिससे न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार मुयसर आएगा बल्कि मुल्क में सियाहत को भी फिरोग मिलेगा। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, मियांवाली।
گھر نہ صرف احساس تحفظ دلاتا ہے بلکہ موسم کی سختیوں سے بھی بچاتا ہے۔ انسانی ہاتھوں سے بنائے محلات اپنی جگہ، مگر ایک چھوٹے سے پتنگے کمہاری کے گھر کو آپ دیکھیں تو اس کی کاریگری پر حیران رہ جائیں گے۔ اسے اپنا گھر بنانے میں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، یہ بتا رہے ہیں عبد المجید باٹی۔ یہ ہے کمہاری جو فن تعمیر کا شاہکار بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ افزائش نسل کے لیے گھر کی دیواروں اور کونوں خدروں میں مٹی کے ایک جگہ پر کئی گھر بناتی ہے۔ یہ جفاکش پتنگا ایک گھر بنانے کے لیے 20 بار اپنے وزن سے بھی زیادہ مٹی کا ڈھیلا بنا کر مطلوبہ جگہ تک لاتی ہے، جسے منہ اور پاؤں کی مدد سے تہ در تہ ایک گھر کی تکمیل کا عمل پورا کرتی ہے۔ اس دوران موسم کا سخت گرم ہونا ضروری ہے تاکہ ایک اڑان سے دوسری اڑان کی واپسی تک پہلے والی مٹی خشک ہو جائے۔ یہ پتنگے 3 مختلف رنگ و نسل میں پائے جاتے ہیں، جن میں پہلی 2 نسل کی مادہ اپنے گھر بناتی ہیں، جبکہ نر گھروں کی حفاظت کے علاوہ خوراک کا بندوبست بھی کرتے ہیں، جبکہ تیسری گہرے نیلے رنگ کی کمہاری اپنا گھر بنانے کی بجائے انہی کے گھروں میں انڈے دے کر غائب ہو جاتی ہے۔ مٹی کے یہ گھر عموماً لمبوترے اور بیضوی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہر گھر کی تکمیل کے بعد مادہ اس میں ایک انڈا دیتی ہے اور ساتھ ہی نو مولود کی خوراک کے لیے ایک سنڈی یا مکڑی رکھ کر مٹی سے گھر کا منہ بند کر دیتی ہے، جس میں صرف ایک سفید رنگ کا لاروا بنتا ہے جو اپنی اصل شکل میں آنے کے بعد گھر کے اندر سے سوراخ کر کے باہر نکل کر پہلی اڑان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ پھولوں کے رس سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ ان کے گھر سال ہر سال تک قائم رہتے ہیں، جبکہ موسم گرما میں نہ صرف اپنے پہلے والے گھروں کو مرمت کرتے ہیں بلکہ نئے گھر بھی بناتے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ مغلیہ دور کے بادشاہوں کی پرکشش عمارات اور باغات سے دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور برصغیر میں سلطنت مغلیہ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں۔ مغل بادشاہ جہاں سے بھی گزرے وہاں اپنی آمد کی نشانی چھوڑ گئے۔ بھکر کا تاریخی دلکشا باغ اب بھی اس کی ایک مثال ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ناصر عباس۔ مغل دور کے بادشاہوں کی پرکشش عمارات اور باغات سے دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور برصغیر میں سلطنت مغلیہ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں۔ مغل بادشاہ جہاں سے بھی گزرے وہاں اپنی آمد کی نشانی ضرور چھوڑ گئے۔ بھکر کا تاریخی دلکشا باغ اب بھی اس کی ایک مثال ہے۔ بھکر شہر کے غربی جانب دریائے سندھ کے کنارے آباد تاریخی باغ مغل شہنشاہ شاہ جہان کی بیٹی مہر النساء نے دریائے سندھ کی آبی گزرگاہ کے وسط میں لگوایا، اب جسے بعد ازاں سدوزئی قبیلہ کے سردار محمد خان سدوزئی نے وسعت دی۔ شہزادی مہر النساء نے دوران سفر اس مقام سے گزرتے ہوئے ایک کنواں بھی کھدوایا جس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ انہوں نے یہاں کافی عرصہ پڑاؤ بھی کیا اور باغ لگوایا جس کا نام دلکشا باغ رکھا گیا۔ انہوں نے بیٹھنے کے لیے 2 تخت بھی بنوائے جن کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ دلکشا باغ کا رقبہ تقریباً 80 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ دلکشا باغ میں آم، کھجور، جامن اور دیگر مختلف اقسام کے پھلدار درخت موجود ہیں جن میں کھجور نمایاں ہے۔ یہ درخت زیادہ تر انگریزوں کے دور میں لگائے گئے تھے۔ باغ میں کھجور بسرا اپنے ذائقے اور مٹھاس کے باعث انتہائی مشہور و مقبول ہے۔ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی دلکشا باغ آج بھی علاقہ بھر میں سب سے پرکشش تفریحی مقام گنا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دلکشا باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور صرف شہر میں ہی نہیں قریبی اضلاع کے شائقین خصوصاً سکولوں کے طلبہ و طالبات پکنک منانے کی غرض سے یہاں آتے ہیں۔ دلکشا باغ میں سیاحوں کے لیے گراسی لان اور بچوں کی تفریح کے لیے جھولے اور کھیلوں کا خاطر خواہ سامان موجود ہے۔ مختلف میٹھی روایتی بولیوں میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور مسحور کن آوازیں یہاں آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ باغ کا نظم و نسق محکمہ جنگلات اور محکمہ زراعت کے پاس ہے۔ گھنے درختوں اور کھجوروں سے بھرے اس باغ میں مغلیہ دور کے نشانات کو تو محفوظ نہیں رکھا جا سکا، تاہم بھکر کے شہریوں کے لیے یہ ایک عمدہ تفریح گاہ ضرور ہے۔ کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ہمراہ ناصر باسولوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی علاقائی یا قومی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔